الیکشن کے بروقت نتائج الیکشن کمیشن بھیجنے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ زاہد مشوانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ جی زاہد۔ بالکل، انتخابات کے حوالے سے جو مینجمنٹ سسٹم بنایا گیا ہے، الیکشن مینجمنٹ سسٹم EMS، اس کے تمام جو ضروری لوازمات تھے الیکشن کمیشن کے ذرائع نے بتایا کہ وہ مکمل کیے جا چکے ہیں۔ تمام حلقوں کی ریٹرننگ افسران کو 3 ڈیٹا انٹری آپریٹرز فراہم کیے گئے ہیں، اور ITS سسٹم بیٹھنے کی وجہ سے جو گزشتہ انتخابات تھے ماضی میں، اس میں نتائج میں زیادہ تاخیر اس میں آئی تھی، جس کی وجہ سے اب صاف شفاف اور غیر جانبدار انتخابات کرانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کیا جائے گا۔ ROs کو فائبر آپٹک کی سہولت میسر ہوگی، متبادل طور پر وائی فائی ڈیوائسز بھی دیے جا چکے ہیں، اور الیکشن مینجمنٹ سسٹم کا کامیاب تجربہ بھی کیا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن مختلف اضلاع میں ریجنل الیکشن کمشنر اور ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کے دفتر میں EMS کا تجربہ کیا جا چکا ہے، اور EMS سسٹم جو اس وقت آزمایا جا چکا ہے اور وہ نصب بھی ہو چکا، جدید تقاضوں کو مد نظر رکھ کر وہ تیار کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ EMS کے ذریعے تمام نتائج، اور بغیر اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہوگا تب بھی نتائج بھیجے جا سکیں گے، الیکشن کمیشن موصول ہوں گے، اور پریزائڈنگ آفیسر اپنے پولنگ اسٹیشن کے نتائج ROs کو ریٹرننگ افسران کو فراہم کریں گے، اور جو ROs ہیں ریٹرننگ افسران ہیں وہ نتائج تیار کر کے ڈیجیٹل اور مینول طریقے سے الیکشن کمیشن کو بھجوائیں گے، اور کوشش کی جائے گی کہ بر وقت نتائج، تمام تر نتائج موصول کیا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سابق بھارتی ہائی کمشنر نے مودی کے جھوٹ سے نقاب اتار دیا۔ اجے بساریا نے بالاکوٹ حملے میں کامیابی کے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے، اور پاکستان میں بھارت کے سابق کمشنر اجے بساریا نے اعتراف کیا ہے کہ بالاکوٹ فضائی حملے کی کامیابی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اب تک بالاکوٹ حملے میں کامیابی کے بارے میں نہیں بتایا۔ بالاکوٹ حملے میں کامیابی محض بیانیہ تھا۔ بھارت نے بالاکوٹ سرجیکل سٹرائیک میں دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر عالمی میڈیا نے بھی مودی کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا تھا۔ اور پاکستان کا موقف ایک مرتبہ پھر سے درست ثابت ہوا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حارث نواز صاحب، بالاکوٹ حملے کا جھوٹ ایک مرتبہ پھر سے بے نقاب ہوا، لیکن اس بار انہی کے ہائی کمشنر نے یہ جھوٹ بے نقاب کیا اور پاکستان کا موقف درست ثابت ہوا۔ ہیلو جی حارث نواز صاحب، ایک پہلے بھی گورنر جو تھے کشمیر کے، انہوں نے بھی یہ بھانڈا پھوڑا تھا، اور اب آپ کے سامنے ان کے ہائی کمشنر نے پورا ان کا بھانڈا توڑ دیا ہے کہ کس طریقے سے مودی سرکار جھوٹ بولتی ہے کہ اتنے ہمارے ٹیررسٹ مار دیے، اتنا یہ کر دی، جبکہ بجائے 3-4 درخت اور 2 کبوں کے علاوہ یہ کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے تھے۔ ان کا منہ کالا ہمیشہ سے ہوتا ہے، اور ان کے اپنے آفیسر ہی کرتے ہیں۔ اب ان کے ہائی کمشنر کا منہ کالا کیا ہے، اس پہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہر دفعہ الیکشن کے اوپر یہ بہانے کرتے ہیں، اور بالاکوٹ پہ اتنے ڈرپوک تھے کہ آ کے سڑک کے اوپر بم گرائے، 3-4 درخت توڑے، اور ایک انہوں نے 2 کوے مارے اور بھاگ کے چلے گئے۔ اور اس کے جوان جو پاکستان نے 27 فروری کو کیا، وہ سب کو معلوم ہے کیسے ان کے جہاز 2 گرائے۔ ابھینندن کو پکڑا، اس کے بعد اس کو بھی چھوڑ بھی دیا، اور فنٹاسٹک ٹی کے وہ بڑے مزے سے چلے گئے، بڑی تعریف کی پاکستان کی ہاسپٹیلٹی کی۔ یہ ان کی ٹوٹل ورتھ ہے، یہ ایک ٹوٹل جھوٹ پہ بلندہ ان کی حکومت ہے۔ یہ ان کی جتنے بھی فوجی ہیں یہ ان ٹرینڈ ہیں، ان پروفیشنل ہیں، یہ صرف نہتے کشمیری عورتوں بوڑھوں بچوں کو مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ان کو آئندہ کے لیے پاکستان سے مباہنہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنہوں پاکستان کی مسلح افواج کتنی لڑاکا ہیں، کتنی پروفیشنل ہیں، ہماری میزائل ٹیکنالوجی سے بہت بہتر ہے، ہمارے پاس بیسٹ دنیا کے ٹرینڈ پائلٹس ہیں، اور اس لیے اب یہ جب بھی آئیں گے ان کو اور منہ دکھانے پڑے گا۔ اچھا حارث نواز صاحب، یہ تو وہی حملہ ہے نا جس کے بارے میں پاکستان کی جانب سے ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ بھارت کی جانب سے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر عالمی میڈیا کو مدعو کیا گیا تھا، وہ جگہ بھی دکھائی گئی تھی۔ بالکل، اس لیے کہ کوئی ہمیں شک نہیں ہوتا، پورے جو ہے جتنے ایمبیسڈر تھے ان کو ISPR خود لے کر گیا، وہاں ان کو دکھایا، ایک کھڈے نظر آئے، 2 کبے مرے ہوئے نظر آئے، 2 پائنٹس ٹوٹے ہوئے نظر آئے، دس واز ٹوٹل ڈیمیج یو کوڈ کال۔ اور اس کے بعد انہوں نے کسی اپنے صحافی کو، کسی ایمبیسڈر کو وزٹ نہیں کرایا، کیونکہ ان کو پتا تھا ان کے جہاز، پھر ان کے ایک ہیلی کاپٹر ان کے اپنے لوگوں نے گرا دیا۔ اتنی کنفیوژن تھی، اتنے ڈرے ہوئے تھے یہ۔ میرے خیال میں ان کو اب اپنا پتہ بھی ان کی فوج کس قابل ہے، کیا کر سکتی ہے، اس لیے اب ان کو
یہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اب الیکشن پھر آ رہی ہیں، دوبارہ کوشش کر لیں گے کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں اور پھر منہ دکھائیں۔ اس سے بہتر ہے منہ کالا کرنے سے کہ ایسی حرکتیں کرنی چھوڑ دیں، کیونکہ پاکستان میں جب الیکشن ہوتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ میں کون آتا ہے کون جاتا ہے، ان کو پاکستان کی فکر ہوتی ہے، پاکستان بیشنگ کرتے ہیں، اس پہ پاکستان دشمنی اور کشمیری مسلمانوں کو دشمنی کا ووٹ لیتے ہیں۔ آئی تھنک اب ان کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اس لیے اب اس کے بعد ان پاکستانی فوج ہر وقت تیار ہے، اور یہ ان کا منہ کرنا کرنے کے لیے ان کے اپنے آفسر ہی کافی ہیں۔ حارث نواز صاحب، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ ان کے اپنے ہی لوگوں کی جانب سے اس بیانیوں کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ بتایا جاتا رہا ہمیشہ جب بھی انتخابات آتے ہیں اسی طرح کا کوئی جو فالس فلیگ آپریشن کیا جاتا ہے یا اس طرح کا کوئی بیانیہ اٹھا کر لوگوں کو بتا دیا جاتا ہے۔ اس مرتبہ بھی بالا کوٹ کا ایک مرتبہ پھر سے یہ سرفیس پہ آئی معاملات، لیکن ان کے اپنے ہی وہاں کے جو ہائی کمشنر تھے انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک محض ایک بیانیہ تھا۔ میرے خیال میں ابھی نریندر مودی کو اپنی پبلک کے سامنے آ کے لائیو معافی مانگنی چاہیے اپنی عوام سے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میں نے جھوٹ پاکستان پہ الزام تراشی لگائی ہے۔ پاکستان ایک بہت پیسفل ملک ہے، پاکستان اپنے نیبر سے تعلقات اچھا چاہتا ہے، اسی لیے جب ہم نے ان کے جہاز گرائے ان کے پائلٹ کو عزت سے واپس کیا، لیکن ان کو عزت بھی رافت نہیں تھی۔ اسی پائلٹ کو جس کا جہاز گرایا انہوں نے اس کو انڈیا کا بہت بڑا گیلنٹی ایوارڈ دیا، یہ بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہر دفعہ منہ ان کا کالا ہوتا ہے۔ اب ٹائم وقت آ گیا کہ یہ اپنے آپ کو سنبھالیں، ہماری طرف دیکھنا بند کریں، اپنے عوام کی فلاح کے لیے کام کریں، اور مائنورٹی پہ ظلم کر رہے ہیں منی پور میں دیکھ لیں، اس کے بعد وہ دیکھیں جو مسلمانوں پر کرسچن پہ ظلم کرتے ہیں، وہ یہ اپنی اٹینشن ڈائیورٹ کراتے ہیں تاکہ دنیا نریندر کے کالے جو چہرے ہیں ان کو دیکھ نہ سکے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز، اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے رہے تھے، اور ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کا موقف ثابت ہوا کہ درست تھا، اور بھارت کی جانب سے جو بیانیہ بنایا گیا تھا وہ غلط تھا، اور سابق بھارتی ہائی کمشنر نے مودی کے جھوٹ سے نقاب اتارا ہے۔ اجے بساریا نے بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بھارتی دعوے کا بھانڈا پھوڑ دیا، اور پاکستان میں بھارت کے سابق ہائی کمشنر اجے بساریا نے یہ اعتراف کیا ہے کہ بالا کوٹ فضائی حملے کی کامیابی کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو وہ انٹرویو دے رہے تھے، انہوں نے تسلیم کیا کہ بھارت میں وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت نے اب تک بالا کوٹ حملے میں کامیابی کے بارے میں نہیں بتایا۔ بالا کوٹ حملے میں کامیابی محض بیانیہ تھا، اور بھارت نے بالا کوٹ سرجیکل سٹرائیک میں دہشت گرد مارنے کا دعویٰ کیا تھا، مگر عالمی میڈیا نے بھی مودی کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی کی خواہش تھی بانی پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے اور بلہ نہ چھینا جائے۔ رہنما پیپلز پارٹی ناصر شاہ کی پنو عاقل میں میڈیا سے گفتگو، کہا چیف جسٹس کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے نظریہ ضرورت ختم کیا۔ پی ٹی آئی نے لیول پلئنگ فیلڈ والا کیس واپس لے کر غلطی کی، واپس نہ لیتے تو پھر ان کو کوئی ایک نشان مل سکتا تھا۔ پی ٹی آئی سے بلہ ان کی بے وقوفیوں کی وجہ سے لیا گیا۔ پی ٹی آئی کے وکیلوں کے پاس کوئی شواہد ہی نہیں تھے۔ افغان صوبے بدخشاں میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ طیارہ روس کا تھا۔ چھوٹے طیارے میں 2 مسافروں سمیت عملے کے 4 ارکان موجود تھے۔ گزشتہ روز طیارہ رڈار سے غائب ہو گیا تھا۔ افغان حکام نے طیارہ گرنے کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے طیارہ بدخشاں میں توپ خانے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر تباہ ہوا۔ جائے وقوع پر فوری امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ اہم خبر آپ کو دیں، افغانستان کے صوبہ بدخشاں میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے کہ مسافر طیارہ صوبہ بدخشاں میں گر کر تباہ ہوا ہے، اور حکام نے حادثے کی جگہ پر امدادی ٹیمیں روانہ کر دی ہیں۔ یہ کس ملک کا طیارہ تھا اور اس کا عملہ اور کتنے مسافر اس میں سوار تھے، یہ ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہے، لیکن اس وقت کی عام خبر افغانستان کا صوبہ بدخشاں، یہاں پر مسافر طیارہ گر کر تباہ ہوا ہے اور حادثے کی جگہ پر امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ افغان صوبے بدخشاں میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ افغان حکام نے طیارہ گرنے کی تصدیق کی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ بدخشاں میں توپ خانے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر تباہ ہوا ہے۔ جائے وقوع پر فوری امدادی ٹیمیں روانہ کر دی گئی ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارہ ماسکو جا رہا تھا اور اس میں بھارتی مسافر بھی سوار تھے، تو افغانستان میں بدخشاں میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ افغان حکام نے طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی ہے، اور حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ طیارہ بدخشاں میں توپ خانے پہاڑی سلسلے سے ٹکرا کر تباہ ہوا ہے۔
نون لیگ نے اپنے سینئر ترین رہنما سردار مہتاب عباسی کو نکال دیا۔ سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے بتایا مہتاب عباسی کا اب نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ پارٹی ڈسپلن کی مسلسل خلاف ورزی پر بنیادی ممبرشپ ختم کر دی گئی۔ یہ کارروائی صدر شہباز شریف کی ہدایت پر کی گئی۔ نون لیگ سے نکالے جانے پر مہتاب عباسی کہتے ہیں اصولوں کی خاطر کبھی انجام کی پرواہ نہیں کی، پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواست نہیں دی تھی، سمجھوتوں کی سیاست کا وقت نہیں رہا۔ مسلم لیگ نون نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے، ٹکٹس جاری کر دیے ہیں۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا تمام امیدواروں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر نون لیگ کے قومی اور صوبائی اسمبلی امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ تو مسلم لیگ نون نے قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیے امیدواروں کے ناموں کا کر دیا ہے اعلان۔ سینیٹر اسحاق ڈار نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا تمام امیدواروں کی کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر نون لیگ کے قومی اور صوبائی اسمبلی امیدواروں کے ناموں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں بلاول بھٹو زرداری کے جلسے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی آج سے پہر جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے الماس خان سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج اپنے حلقے میں خطاب کریں گے۔ ایک بہت بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے حلقہ NA 127 میں، اور NA 127 میں ٹاؤن شپ کا انتخاب کیا گیا ہے، جہاں پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، ہاکی گراؤنڈ ہے، ایک فٹ بال گراؤنڈ ہے۔ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ فلیش لائٹس بھی لگائی گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ 4 بجے کے بعد ہی بلاول بھٹو زرداری کا خطاب ہو سکتا ہے۔ نون لیگ کے پرویز ملک MNA ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کے بعد یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر آئی۔ پیپلز پارٹی کے جو امیدوار تھے اسلم گل، انہوں نے یہاں سے 26,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے تھے، تو اس لیے بلاول بھٹو زرداری نے بھی اسی حلقے کا انتخاب کیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بڑا ٹف مقابلہ ہوگا۔ خبر ہے کراچی سے، جہاں خوشیوں بھرے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ شادی سے ایک دن پہلے نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ گزشتہ روز کورنگی سے اسامہ کی لاش ملی تھی۔ مقتول کی ہفتے کے دن بارات تھی۔ 22 سالہ اسامہ کو کورنگی دارالعلوم روڈ پر 4 گولیاں ماری گئیں۔ مقتول کے لواحقین کا کہنا تھا کہ اسامہ کو اس کا دوست طلحہ اپنے ساتھ لے کر گیا۔ پولیس نے طلحہ کو حراست میں لے لیا ہے۔ شعیب نے ثانیہ کو طلاق نہیں دی، ثانیہ مرزا نے خلا لی۔ بھارتی ٹینس اسٹار کے والد عمران مرزا کا بیان سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ثانیہ نے خود شعیب سے خلا لی ہے۔ شعیب نے ثانیہ کو طلاق نہیں دی، ثانیہ مرزا نے خلا لی۔ بھارتی ٹینس اسٹار کے والد عمران مرزا کا بیان سامنے آ گیا۔ بھارتی میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ثانیہ نے خود شعیب سے خلا لی ہے۔ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے اعلان کے بعد کرکٹرز اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں نے سوشل میڈیا پر مبارکباد دی۔ کامران اکمل، اداکار اعجاز اسلم نے نئے جوڑے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ عمران عباس نے بھی انسٹا پہ لکھا ثنا شعیب کو شادی کی مبارکباد۔ معروف ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل نے بھی نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ شعیب ملک کی دوسری شادی بھارتی میڈیا کی سرخیوں میں بھی شامل۔ شعیب ملک اور ثنا جاوید کی شادی کے اعلان کے بعد کرکٹرز اور پاکستانی شوبز انڈسٹری کے ستاروں نے سوشل میڈیا پر مبارکباد دی۔ کامران اکمل، اداکار اعجاز اسلم نے نئے جوڑے کے لیے نئے خواہشات کا اظہار کیا۔ عمران عباس نے بھی انسٹا پہ لکھا ثنا شعیب کو شادی کی مبارکباد۔ معروف ماڈل اور اداکارہ سنیتا مارشل نے بھی نئے جوڑے کو مبارکباد دی۔ شعیب ملک کی دوسری شادی بھارتی میڈیا کی سرخیوں میں بھی شامل۔ احسن اقبال کا غصہ ثابت کرتا ہے نواز شریف مباحثے میں بلاول سے ہار جائیں گے۔ پی رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں نواز شریف کو چاہیے بلاول بھٹو کے ساتھ ٹی وی پر مباحثہ کریں۔ بلاول کی خواہش ہے ان کے مخالف عوام کی عدالت میں خود کو پیش کریں۔ شیر نے اپنے جلسے بھی جلا وطنی کی طرح رضاکارانہ منسوخ کیے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کے عوامی فلاحی منشور نے مخالفین کو پریشان کر دیا ہے۔ نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ایک ایسے فرد کو ملک پر مسلط کیا گیا جس کے مزاج میں جمہوریت نہیں۔ ملک کو درپیش معاشی بحران کا ایک ہی حل ہے کہ 8 فروری کو مسلم لیگ کم از کم سادہ اکثریت سے اقتدار میں آئے۔
13 में 4 साल में दहशत गर्दी का भी कला कौमा हुआ और लोड शेडिंग के ऊपर भी काबू पाया गया। पाकिस्तान ट्रैक पे था कि दोबारा एक साजिश हुई, एक ऐसे फर्द को इस मुल्क पे मुसल्लत किया गया जिसकी मजाज में जमहूरियत नहीं है। कभी लॉन्ग मार्च, कभी शॉर्ट मार्च, कभी धरना, कभी एहतजाज, हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। और फिर 9 मई को जो हुआ, मुल्क को जिस मुआशी बहरान से दो चार किया गया, अब इसका एक ही हल है कि 8 फरवरी को मुस्लिम लीग सादा अक्सरियत से कम बरसे इक़्तिदार आए और मुल्क को कामयाबी की जानिब लेके जाए। खुदा के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, 8 फरवरी को अवाम का समंदर शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। खुदा के बाद अवाम ही ताकत का सरचश्मा है। शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर लिखा, 8 फरवरी को अवाम का समंदर शेर पर मोहर लगाकर पाकिस्तान की तारीख बदल देगा। तरक्की और खुशहाली का सफर फिर वहीं से शुरू होगा जहां रुका था। उधर नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पर भड़क उठे। कहते हैं उनके कायद नवाज शरीफ का ये लेवल नहीं कि अंडर ट्रेनिंग से मुकालमा करे। बिलावल को खबरदार करता हूं, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर बिलावल जरदारी ने जबान ठीक ना की तो हम जवाब देना जानते हैं। एक और अंडर 19 का खिलाड़ी आया है जिसके वालिद ने कहा कि अभी मैं इसकी तरबियत कर रहा हूं, अभी तो वो नेट प्रैक्टिस के अंदर है और किसको बयान दे रहा है, हमारे कायद नवाज शरीफ के ऊपर हमले कर रहा है। का ये लेवल नहीं है कि अंडर ट्रेनिंग लोगों से मुकालमा करे और डिबेट करे। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वार्निंग देना चाहता हूं, हमारे कायद का नाम एहतराम से लो। अगर तुमने अपनी जबान ठीक न की तो हम भी तुम्हें जवाब देना जानते हैं।